السلام علیکم۔ زمین قدرت کا ایک عجوبہ اور مسٹری رکھتی ہے جو ہمیں حیران کرتی رہتی ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر ایسی دریافت کا تصور کریں جو اتنی گہری ہے کہ یہ زمین کے بارے میں ہماری بنیادی سمجھ کو چیلنج کرتی ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سیارے کا مرکز صرف گھومتا نہیں ہے بلکہ ایک عجیب و غریب نمونہ میں ڈوبتا بھی ہے، جس نے ایک ایسا سوال کھڑا کیا ہے جس نے سائنسدانوں اور دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس دلکش انکشاف میں غوطہ لگائیں گے، اس کے پیچھے کی تحقیق کو تلاش کریں گے اور اس حیران کن واقعہ کے اسرار کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تو زمین کے مرکز میں اس پر اسرار ڈوبنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سیارے کی اندرونی حرکیات کو سمجھنے کا اشارہ ہو سکتا ہے یا شاید اس سے بھی بڑے رازوں کو کھولنے کی کلید؟ چین میں سائنسدانوں نے حال ہی میں ہمارے سیارے کے مرکز میں ایک دریافت کی ہے کہ ان کے مطابق ہر 8.5 سال بعد زمین کا اندرونی حصہ اپنے روٹیشنل ایکسس کے گرد گھومتا ہے۔ سائنسدانوں کی اسٹڈی کے مطابق یہ شفٹ ممکنہ طور پر اندرونی کور اور زمین کے مینٹل کے درمیان ایک چھوٹی سی مس الائنمنٹ کی وجہ سے بنتی ہے۔ کور بنیادی طور پر آئرن تقریباً 85% اور نکل تقریباً 10 سے 15% پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سلفر، آکسیجن اور سلیکان جیسے ہلکے عناصر کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ ڈینس دھاتی مرکب ایک پگھلا ہوا ڈائنامو بناتا ہے جو زمین کے مقناطیسی میدان کو طاقت دیتا ہے۔ کور کو بنیادی طور پر 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اندرونی کور یہ کرہ ٹھوس ہے جس کا رداف تقریباً 1220 کلومیٹر ہے، بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے ٹھوس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ درجہ حرارت تقریباً 5500 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے۔ بیرونی کور اندرونی کور کے ارد گرد مائع یعنی لیکوڈ بیرونی کور ہے جو تقریباً 2300 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پر لوہے اور نکل کو مائع حالت میں رکھنے کے لیے درجہ حرارت کافی زیادہ رہتا ہے، جس سے نقل و حرکت کی اجازت ملتی ہے۔ کور اور اوورلینگ مینٹل کی حرکات اور انٹریکشن زمین کی سطحی خصوصیات اور ارضیاتی عملوں کو شکل دیتے ہیں۔ کور سے پیدا ہونے والی حرارت مینٹل کنویکشن کو چلاتی ہے۔ مینٹل کنویکشن زمین کی تہہ کے نیچے ایک وسیع اور متحرک خطہ ہے جسے مینٹل کہا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر ٹھوس ہونے کے باوجود مینٹل ثاقل ہونے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جہاں حرارت اور دباؤ آپس میں ملتے ہیں، جس سے نقل و حرکت کا ایک مسلسل چکر پیدا ہوتا ہے جسے مینٹل کنویکشن کہا جاتا ہے۔ یہ جیو فزیکل عمل ابلتے ہوئے پانی کے برتن میں کنویکشن دھاروں کے مشابہ ہے۔ مینٹل کنویکشن زمین کی سطحی خصوصیات کو تشکیل دینے، پلیٹ ٹیکٹونکس چلانے، زلزلوں اور آتش فشاں کی سرگرمیوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ پلیٹ ٹیکٹونکس کو سمجھنے کے لیے زمین کی پرت کو ایک زبردست جگسا پزل کے طور پر تصور کریں جو کئی بڑے اور چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ پلیٹیں براعظمی پھیلاؤ سے لے کر سمندری دائروں تک زمین کے مینٹل کی نیم سیال تہہ کے اوپر تیرتی ہیں، جسے ایستھینوسفیئر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ساکن دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ پلیٹیں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں، اگرچہ ان کی رفتار انسانی ناخنوں کی نشوونما کی رفتار سے ملتی جلتی ہے۔ مسٹری ابھی موجود ہے۔ سسمولوجی اور جیو فزکس میں ترقی کے باوجود زمین کے مرکز کے بارے میں بہت سے سوالات کا جواب نہیں ملا۔ مثال کے طور پر زمین کے مقناطیسی میدان میں تواتر الٹ جانے کا کیا متحرک کرتا ہے؟ کور کے اندر درجہ حرارت اور ساخت کے تغیرات اس کی حرکیات کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ کیا اس مخفی دائرے میں دوسرے عناصر یا مظاہر کھیل رہے ہیں؟ زمین کی سطح کے نیچے تقریباً 1800 میل سے شروع ہو کر
زمین کا مرکز ایک گھومتے ہوئے مائع کی بیرونی حد اور زیادہ ٹھوس اندرونی تہہ میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ خطہ جزوی طور پر ہمارے سیارے کی متعدد جیو فزیکل حرکیات کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہر دن کی لمبائی سے لے کر زمین کے مقناطیسی میدان تک، جو سورج کی طرف سے خارج ہونے والی نقصان دہ شعاعوں سے انسانیت کی حفاظت میں مدد کرتا ہے۔ اس کور کے اندرونی کام کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے وہاں یونیورسٹی کے ہاؤڈنگ کی سربراہی میں جیو فزیکل محققین نے 2019 میں زمین کے گردشی محور کی اس کی کرسٹ کے مقابلے میں حرکت کا انالیسس کیا، جسے قطبی گردش کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قطبی حرکت میں معمولی انحراف کا پتہ لگایا، جو تقریباً ہر 8.5 سال بعد ہوتا ہے، جو گھومنے والی چوٹی کے ڈوبنے کی طرح ایک اندرونی کور وبل کی ممکنہ وجود کی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنے تازہ ترین مطالعہ کے لیے ہاؤڈنگ اور اس کے شریک مصنفین نے دنیا بھر میں دن کی لمبائی میں چھوٹی شفٹوں کی پیمائش کر کے اس سائیکل کی مزید تصدیق کی، جو کہ زمین کے گردشی محور کی متواتر حرکت کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان کا موازنہ قطبی حرکت میں ہونے والی مختلف حادثوں سے کرتے ہیں جو پہلے شناخت کرتے تھے۔ ہاؤڈنگ نے بتایا کہ ان کے عدد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زلزلہ ممکنہ طور پر زمین کے اندرونی کور اور مینٹر کے درمیان 0.17 ڈگری کے جھکاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ زمین کے گردش کے روایتی نظریے کے خلاف ہے، جو کہ فرض کرتا ہے کہ زمین کے اندرونی کور کا گردشی محور اور مینٹر کا گردشی محور آپس میں مکس ہوتا ہے۔ یہ جھکاؤ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ اندرونی کور کا شمالی مغربی نصف کرہ اس پرت کے باقی حصوں سے تھوڑا سا ڈینس ہو سکتا ہے، اور تحقیق کے مطابق زمین کے اندرونی اور بیرونی کور کے درمیان کثافت میں بھی فرق ہے۔ نئی تحقیق ٹھوس اندرونی اور مائع بیرونی کور میں دھات کے درمیان ساخت میں فرق کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی اندرونی کور کے ڈوبنے کی سمت اور رفتار کا اندازہ لگاتا ہے۔ جان ویڈل یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں ارتھ سائنسز کے پروفیسر کے مطابق اگرچہ انسانیت کو بچانے کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کام ہمارے سیارے کو سمجھنے کے لیے بنیادی تعمیراتی بلاکس کا اضافہ کرتا ہے۔ تحقیقی ٹیم نے ماحولیاتی اور سمندری اور ہائیڈرولوجیکل اثرات کو مسترد کر دیا ہے، جو کہ اندرونی بنیادی ڈوبنے کے علاوہ قطبی حرکت میں انحراف کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم اس بات کی تصدیق کرنا مشکل ہے کہ ان ذرائع نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ اس مطالعے میں کیے گئے تجزیوں کو جمع کرنے کے لیے کئی طرح کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ دریافت محققین کو زمین کے اندرونی مرکز اور انسانیت کو متاثر کرنے والے عمل، زلزلوں سے لے کے مقناطیسی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کے درمیان حرکیات کو سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو لائک کو ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا آمین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔